بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل. جی بیٹا جی. قضیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ باشد اگر اتصال یا سلب اتصال ضروری باشد چنانچہ گذشت. اگر اتصال یا سلب غیر ضروری نہ باشد چنانچہ اگر انسان ناطق است حمار ناطق است. چلو بات چل رہی ہے بچوں قضیے کی. کس کی؟ قضیے کی. چونکہ دوسرا منطق کا جو مقصد ہے نا وہ ہے حجت. حجت چونکہ قضایا سے مرکب ہوتی ہے اس لیے پہلے قضایا کی بات تو قضیہ حملیہ کی بات کی ہے اور اس کے لواحقات بھی آگے. کون؟ عکس مستوی اور عکس نقیز. ہاں عکس نقیز قضیہ. کون؟ نقیز قضیہ. ایک ہوتا ہے عکس نقیز. کیا ہوتا ہے؟ عکس نقیز. وہ نہیں یہاں آیا, وہ پیچھے آیا تھا, یہاں نہیں وہ آیا, اوسط میں آیا تھا نا. عکس نقیز کہ دونوں کی نقیزیں نکال کر ان کو الٹا دے. یاد ہے؟ وہ تیسرا مسئلہ ہے. تو کل 3 مسئلے ہیں قضیے کے لواحق کے. ایک عکس مستوی, ایک عکس نقیز اور ایک نقیز قضیہ. ایک تو تیسرا مسئلہ یہاں نہیں بیان کیا, وہ پیچھے آ گیا. اگلی کتابوں میں سارے مسئلے آئیں گے. بہرصورت 3 مسئلے ہیں یہ لینا. قضیہ حملیہ کی بات سے فارغ ہو کر مصنف علیہ رحمہ اب قضیہ شرطیہ متصلہ قضیہ شرطیہ منفصلہ کی بات کرتے ہیں. کچھ بات پیچھے آئی ہے, تعریفیں آئی ہیں. کیا ہے؟ قضیہ حملیہ کی بات سے فارغ ہو کر مصنف علیہ رحمہ قضیہ شرطیہ متصلہ اور قضیہ شرطیہ منفصلہ کی بات کرتے ہیں. گل سمجھیا؟ تو قضیہ شرطیہ متصلہ قضیہ شرطیہ منفصلہ دونوں کی تعریفیں پیچھے گزر گئی ہیں کہ کوئی نہیں گزری ہے؟ یاد ہے؟ اچھا جی. تو یہاں سے مصنف علیہ رحمہ قضیہ شرطیہ متصلہ کی تقسیم کرتے ہیں. قضیہ شرطیہ یہاں سے مصنف علیہ رحمہ قضیہ شرطیہ متصلہ کی تقسیم کرتے ہیں. یہ تقسیم پہلے نہیں آئی ہے. قضیہ شرطیہ متصلہ 2 قسم ہے. قضیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ, قضیہ شرطیہ متصلہ اتفاقیہ. ہاں جی. قضیہ شرطیہ متصلہ کی 2 قسمیں, قضیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ, قضیہ شرطیہ متصلہ اتفاقیہ. پھر ہر ایک موجبہ ہوگا سالبہ ہوگا, کل 4 قسمیں بن جائیں گی. جی آخر شبہ قضیہ شرطیہ. قضیہ شرطیہ متصلہ کی 2 قسمیں, قضیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ اور قضیہ شرطیہ متصلہ اتفاقیہ. آپ نے پیچھے تعریف پڑھی ہوئی ہے کہ قضیہ شرطیہ متصلہ وہ ہوتا ہے جس میں حکم ہوتا ہے مقدم تالی کے درمیان اتصال کا یا سلب اتصال کا. موجبہ ہے تو اتصال ہے, سالبہ ہے تو یہ پڑھا ہوا ہے. تو اب سنیے وجہ اثر 2 قسم کس طرح بنتی ہیں کہ قضیہ شرطیہ میں جو حکم ہوتا ہے اتصال یا سلب اتصال کا, قضیہ شرطیہ میں قضیہ شرطیہ متصلہ میں جو حکم ہوتا ہے اتصال یا سلب اتصال کا, یہ 2 حال سے خالی نہیں. یہ 2 حال سے خالی نہیں. یا ضروری ہوگا یا اتفاقی ہوگا. یا ضروری ہوگا یا اتفاقی ہوگا. گل سمجھیے؟ یا ضروری ہوگا یا اتفاقی ہوگا. اتفاقی ہوگا. ضروری نہیں ہوگا یہ کہہ دیں. قضیہ شرطیہ متصلہ کی 2 قسمیں ہیں, لزومیہ اور اتفاقیہ. وجہ اثر یہ ہے, وہ پچھلی بات یاد ہو تو پھر آسان ہے نا, کہ قضیہ شرطیہ متصلہ میں جو حکم ہوتا ہے اتصال اور سلب اتصال کا, یہ حکم یا ضروری ہوگا یا اتفاقی ہوگا. اگر یہ حکم کیڑا اتصال یا سلب اتصال کا ضروری ہو تو یہ قضیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ ہے, اور اگر یہ اتصال اور سلب اتصال ضروری نہ ہو تو یہ قضیہ شرطیہ متصلہ اتفاقیہ ہے. کیا کہ اگر قضیہ شرطیہ متصلہ میں آخر 2 قسمیں ہیں. قضیہ شرطیہ متصلہ کی 2 قسمیں ہیں. وجہ اثر یہ ہے کہ آخر پہلے 2 قسمیں کیڑیاں نے یار؟ قضیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ اور قضیہ شرطیہ متصلہ اتفاقیہ. جی. وجہ اثر یہ ہے کہ قضیہ شرطیہ متصلہ میں حکم اتصال کا یا سلب اتصال کا یا ضروری ہوگا اور یا قضیہ شرطیہ متصلہ میں حکم ہوتا ہے اتصال کا یا سلب اتصال کا. یہ جو حکم ہوتا ہے اتصال اور سلب اتصال کا 2 حال سے خالی نہیں. یا ضروری ہوگا یا اتفاقی ہوگا.
اگر قضیہ شرطیہ متصلہ میں حکم ہوتا ہے اتصال کا یا سلب اتصال کا، اگر ضروری ہو تو یہ قضیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ ہے، اور اگر قضیہ شرطیہ متصلہ میں جو حکم ہوتا ہے وہ حکم ضروری نہ ہو تو یہ قضیہ شرطیہ متصلہ اتفاقیہ ہے۔ قضیہ شرطیہ متصلہ کی دو قسمیں ہیں، قضیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ، قضیہ شرطیہ متصلہ اتفاقیہ۔ اتفاقیہ وفق کون؟ وفق اس نو لے کے باب افتعال تے پھر واو نو کے کیتا تے تا نو تاج تے کے بن گیا؟ اتفق یتفق اتفاق۔ جی قضیہ شرطیہ متصلہ دو قسم ہے، لزومیہ اور اتفاقیہ۔ وجہ اثر یہ ہے قضیہ شرطیہ متصلہ میں جو حکم ہوتا ہے اتصال اور سلب اتصال کا، یہ دو حال سے خالی نہیں۔ وجہ اثر یہ ہے کہ قضیہ شرطیہ متصلہ میں جو حکم ہوتا ہے اتصال اور سلب اتصال کا، یہ دو حال سے خالی نہیں ہے، یا حکم یا ضروری ہوگا یا ضروری نہیں ہوگا۔ اگر ضروری ہے تو یہ قضیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ ہے، اور اگر ضروری نہیں ہے تو یہ قضیہ شرطیہ متصلہ اتفاقیہ ہے۔ گل سمجھیا؟ تب دونوں کی تعریف بھی سمجھ آ گئی۔ قضیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ وہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہوتا ہے جس میں حکم اتصال سلب اتصال ضروری ہوتا ہے۔ ایک نہ قید لانی ہے۔ قضیہ شرطیہ متصلہ اتفاقیہ وہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہوتا ہے جس میں اتصال یا سلب اتصال اتفاقی ہوتا ہے۔ ان تعریف کرنی ہے۔ قضیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ وہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہوتا ہے جس میں اتصال یا سلب اتصال ضروری ہوتا ہے۔ آخنا قضیہ شرطیہ متصلہ تعریف سمجھ آ گئی ہوں۔ قضیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ وہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہوتا ہے جس میں حکم اتصال یا سلب اتصال کا ضروری ہوتا ہے، جس میں اتصال یا سلب اتصال ضروری ہوتا ہے۔ وہ تو پہلے پڑھے حکم تو ہونا چاہیے ہوں۔ قضیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ وہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہوتا ہے جس میں اتصال اور سلب اتصال ضروری ہوتا ہے۔ قضیہ شرطیہ متصلہ اتفاقیہ وہ قضیہ شرطیہ متصلہ اتفاقیہ ہوتا ہے جس میں اتفاقیہ بھی ٹھوک دیتے ہیں جی۔ وہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہوتا ہے جس میں اتصال اور سلب اتصال اتفاقی ہوتا ہے، ضروری نہیں ہوتا۔ تو قضیہ شرطیہ متصلہ کی دو قسمیں کون سی؟ قضیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ، قضیہ شرطیہ متصلہ اتفاقیہ۔ لزومیہ کی مثال وہی ہے جو 3 کتابوں میں پڑھ چکی ہو، پیچھے پڑھی گئی اس کتاب بھی۔ ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار، اتصال پہ دی مثال بھی لیس البتہ تا ان کانت الشمس طالعۃ فاللیل، یہ وہی ہے۔ تو اتفاقیہ کی مثال اگر لکھی فارسی میں اگلی کتاب عربی جاوے گی، عربی اندی ان کان الانسان ناطقا فالحمار ناحق، اگر انسان ناطق ہے تو بس کھوتا ناحق ہے۔ اب ان میں کوئی لزوم ہے؟ اتفاق ہی ہے نا، اللہ نے انسان نو ناطق بنایا ہے تو کھوتے نو ناحق والا بنا دیتا ہے جی، کہ لزوم ہے۔ چونکہ انسان ناطق ہے تو نعوذ باللہ بے اب اللہ تعالیٰ مجبور تھا کہ گدھے کو ناحق ہی بنائے، یہ کیا ہے؟ اتفاق ہے جی۔ لیکن ہم شرطیہ بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر انسان ناطق ہے تو گدھا ناحق ہے جی۔ گل سمجھی کہ نہیں ہے میرا مطلب؟ مثال کندی قضیہ شرطیہ متصلہ اتفاقیہ جی۔ ان کان الانسان ناطقا فالحمار ناحق، اگر انسان ناطق ہے تو حمار ناحق ہے۔ تو انسان کے ناطق ہونے اور حمار کے ناحق ہونے کے درمیان اتفاق ہے، لزوم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے جی۔ اے میرا مطلب جی منع کرو بچہ۔ فصل قضیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ ہوتا ہے، اگو عطف پہنا با اتفاقیہ باشد اور اتفاقیہ ہوتا ہے۔ گل سمجھیا؟ کدو لزومیہ ہے؟
اگر اتصال یا سلب اتصال ضروری ہو، بزرگوں مثال دیو فرماندے نے جیسا کہ گزر گئی ہے کون ہے ساری گل اور اتفاقیہ ہوتا ہے کدوں اگر اتصال یا سلب اتصال کی ضروری اگوں نہ ہو، ضروری نہ ہو۔ فصل قضیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ ہوتا ہے اگر اتصال یا سلب اتصال ضروری ہو جیسا کہ گزر گیا ہے، اور اتفاقیہ ہوتا ہے اگر اتصال یا اتصال کی سلب ضروری نہ ہو جیسا کہ اگر انسان ناطق ہے تو حمار ناطق ہے۔ کیا ہے؟ ناحق ہے۔ گل سمجھیے؟ ایشا بس وہ قضیہ منفصلہ یا حقیقیہ باشد اگر انفصال در وجود و عدم باشد چون این عدد یا زوج باشد یا فرد یعنی ہر دو مجتمع نشوند و مرتفع نشوند، یا معنی الجمع باشد اگر انفصال در وجود باشد چنانکہ گوئی این چیز یا شجر باشد یا حجر یعنی ہر دو مجتمع نشوند لیکن ارتفاع شاید، و یا معنی الخلوق باشد اگر انفصال در عدم باشد چنانکہ گوئی زید یا در دریاست یا غرق نشود یعنی ہر دو مرتفع نشوند لیکن اجتماع شاید۔ گل سمجھیے؟ دوسری قسم ہے قضیہ شرطیہ کی، قضیہ شرطیہ منفصلہ۔ قضیہ شرطیہ منفصلہ قضیہ شرطیہ منفصلہ کی تین قسمیں۔ قضیہ شرطیہ منفصلہ کی تین قسمیں۔ قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ، قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الجمع، قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الخلوق۔ کیا قضیہ شرطیہ منفصلہ کی تین قسمیں ہیں: قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ، قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الجمع، قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الخلوق۔ آنکھ پہ قضیہ شرطیہ منفصلہ کی تین قسمیں ہیں: قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ، قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الجمع، قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الخلوق۔ خلوف۔ گل سمجھیے؟ وجہ اصل یہ ہے کہ قضیہ شرطیہ منفصلہ ہو یا متصلہ، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مقدم اور دوسرا تالی۔ تو قضیہ شرطیہ منفصلہ میں آپ نے پڑھا ہوا پیچھے، قضیہ شرطیہ منفصلہ میں حکم ہوتا ہے مقدم تالی کے درمیان انفصال کا یا سلب انفصال کا، یہ پڑھا ہوا ہے نا جی۔ تو وجہ اصل یہ ہے، انفصال کا مطلب ہے ایک چیز پائی مقدم پایا گیا تو تالی نہیں پائی جائے گی، تالی پائے گی تو مقدم نہیں پایا جائے گا۔ سلب انفصال کا مطلب ہے کہ دونوں پائے جا سکتے ہیں۔ کل سمجھیا؟ تو اچھا جی، وجہ اثر یہ ہے کہ قضیہ شرطیہ منفصلہ میں جو حکم ہوتا ہے انفصال کا، یا تو وجود و عدم دونوں میں انفصال کا حکم ہے، یا صرف وجود میں انفصال کا حکم ہے، یا صرف عدم میں انفصال کا حکم ہے۔ اگر قضیہ شرطیہ منفصلہ میں وجود و عدم دونوں میں انفصال کا حکم ہے تو یہ قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ، اور اگر قضیہ شرطیہ منفصلہ میں صرف وجود میں انفصال کا حکم ہے تو یہ قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الجمع، اور اگر قضیہ شرطیہ منفصلہ میں عدمن انفصال کا حکم ہے تو یہ قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الخلوف۔ ہاں جی، کیا ہے؟ قضیہ شرطیہ منفصلہ کی تین قسمیں ہیں۔ وجہ حضر یہ ہے کہ قضیہ شرطیہ منفصلہ میں جو حکم ہوتا ہے انفصال کا، یا وہ حکم وجودن عدمن دونوں طرح ہوگا، یا صرف وجودن ہوگا یا صرف عدمن ہوگا۔ ہاں جی۔ اگر قضیہ شرطیہ منفصلہ میں حکم انفصال کا وجودن عدمن ہو تو اس کو قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ کہتے ہیں۔ اگر قضیہ شرطیہ منفصلہ میں انفصال کا حکم موجودن ہو تو اس کو وجودن اس کو قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الجمع کہتے ہیں۔ اگر قضیہ شرطیہ منفصلہ میں حکم انفصال کا عدمن ہو تو اس کو قضیہ شرطیہ مانعۃ الخلوق کہتے ہیں۔ منفصلہ کی تین قسمیں ہیں۔ قضیہ قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ،
قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الجمع قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الخلو وجہ اثر یہ ہے کہ قضیہ شرطیہ منفصلہ میں منفصلہ میں جو انفصال ہے انفصال ہے یہ وجودن بھی ہے اور یہ انفصال وجودن عدمن ہوگا یہ انفصال وجودن عدمن ہوگا یا انفصال صرف وجودن ہوگا یا انفصال صرف وجودن ہوگا یا انفصال صرف عدمن ہوگا اگر قضیہ شرطیہ منفصلہ میں انفصال وجودن عدمن ہو انفصال وجودن عدمن ہو تو اس کو قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ کہتے ہیں اور اگر جو قضیہ شرطیہ منفصلہ اگر انفصال صرف وجودن ہو تو اس کو قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الجمع کہتے ہیں اور اگر انفصال صرف عدمن ہے تو اس کو قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الخلو کہتے ہیں. بس یہ تے سبق بچ رک گیا سنی ایتھے رک گئے کل اس نو دوہرا کے پھر مثالاں پڑھنیاں نے سنی گل اینا کو آخ لے جی